ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں افتخار یزدانی، انٹرپرنور ہیں یوتھ اینڈ اسپیس ٹیکنالوجی پر بات کریں گے، بہت سارے کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا جی افتخار صاحب، آپ اسپیس اور ٹیکنالوجی پر، یہ وہ ٹاپک ہے جو ہمارے ملک میں بہت کم ڈسکس ہوتا ہے، بہت کم لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں کہ اس میں آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. سو کام ہم پرائمریلی آؤٹ ریچ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، یہ چلتا آن گوئنگ پروسیس ہے جو کئی سالوں سے ہم کرتے ہیں. 2014 سے تقریباً جو ہے اسٹوڈنٹس کو سینسٹائز کرنا، کوشش کرنا کہ چاہے دیہی علاقہ ہو یا شہر میں کوئی اسکول ہے تو جہاں پر ممکن ہو سکے وہاں پر موبلائز کرنا، ٹیچرز کو کچھ حد تک کیپیسٹی بلڈنگ جہاں پر ایکسیپٹنس ہے آہستہ آہستہ بلڈ کرنا، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یوتھ کو جو ہے اویئر کرنا کہ دس از دا نیکسٹ بگ تھنگ جہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، اور آج نہیں تو کل جلد از جلد جو ہے اسپیس ٹیک کو اپنائیں. اچھا، اسپیس ٹیک کو اپنا کر کس طرح سے کام سکھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. کیونکہ ہمارے پاس تو نا راکٹس ہیں، ہمارے دماغ میں اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری جو عام عوام دیکھ رہی ہے اس کے مائنڈ میں یہ تھا. اب جیسے روبوٹکس، بچے روبوٹکس کی طرف جا رہے ہیں تو جی روبوٹس بناتے ہیں، ڈرون بناتے ہیں. اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی میں جائیں گے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اسکولس میں کیا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اس کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے، دیکھیے میں خود ذاتی طور پہ اگر بات کروں تو میں فور سائٹنگ کر کے چل رہا ہوتا ہوں ایک حد تک کہ مارکیٹ میں کیا چیز ان ہے، کیا آؤٹ ہے، اور کس کا کیا ایک ٹائم سپین ہوگا یا شیلف لائف ہوگی. تو روبوٹکس کی اگر جہاں تک بات کریں، نو ڈاؤٹ روبوٹکس جو ہے یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، مگر روبوٹکس ان اٹ سیلف جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی دس واز وے بیک ان ارلی 1970s. تو ہم نے تو اب جا کے ابھی بھی اسکولز میں اسٹیم ایجوکیشن کے نام پہ روبوٹس کو لے کے آ کے وہ کٹس کے ساتھ بچوں کو سکھا رہے ہیں، وچ از گریٹ. آئی ایم ناٹ ڈیمیننگ اینی ون، بالکل کریں، اس کو کنٹینیو کریں، پر یہ فورتھ کمنگ نہیں ہے. یہ باقی یعنی انٹرنیشنل کنٹری اگر لیول پہ دیکھا جائے تو یہ اس کو کنٹینیو شروع کر چکے ہیں اور اب بہت آگے اس سے جا چکے ہیں. اور ہم جو ہے ابھی بچوں کو جو ہے اس پہ لا رہے ہیں کہ جی آئیں. سیم تھنگ گوز فار اے آئی. فار ایگزامپل یونیورسٹی لیول پہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ارلی 2000s میں لوگوں نے کمپلیٹ کر لیے تھے. اب تو اس کا استعمال ہے نا، اور ہمارے یہاں صرف یوزرز بن رہے ہیں، وہ اسی کا ایک لیول لے کے چل رہے ہیں. تو اسپیس ٹیک جو ہے میں بار بار یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے چاند پہ امریکہ پہنچ گیا، بہت پہلے پہنچ گیا. ہم نے بھی جو ہے اپنا ایک مشن بھیجا اور وہ چاند کی گردش کر کے جو ہے اس نے تصاویر بھی بھیجیں پاکستان نے، اور وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اگر 60s میں امریکہ نے کیا تھا، ہم نے اب کیا ہے، چاہے وہ چائنا کے اشتراک سے کیا ہو. اٹس ہائی ٹائم کہ ہم پہلے ہی اس فیلڈ میں قدم رکھ لیں اس سے پہلے کہ اور تاخیر ہو. اور ایجوکیشن کی جہاں تک بات ہے، انکلکیٹ کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اگر ہم یوتھ میں اس کی انکلکیشن کر سکیں تھرو ایجوکیشن. ابھی آپ کے پریویس سیگمنٹ میں جیسے آپ ایجوکیشن کی بات کر رہی تھیں، تو اسپیس ٹیکنالوجی کی اگر بات کرتے ہیں تو پہلی چیز بچوں کو اور ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو اور سرکار کو جو پازیٹیولی اڑان پاکستان اور بہت سارے ایک اسکیم کے ساتھ لے کے معاملات چل رہی ہیں. دیکھیں پاکستان کے لیے پچھلے 6 دن پہلے میرے اف آئی ایم ناٹ رانگ سینیٹر اورنگزیب نے باقاعدہ یہ کہا بھی کہ جی کلائمیٹ چینج پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. یہ تو دیکھیں اب تو وہ خیر تھریٹ آئے دن جو ہم حادثات دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا؟ اسپیس ٹیکنالوجی سے کیا جائے گا نا. جب آپ زمین سے باہر کی طرف سے ایک ہولسٹک پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ تھوڑی کہ صرف آپ کو موسمیات اگر موبائل ایپ پہ آ رہا ہے تو آپ کو موسم کی خبر پتہ ہے، ٹھیک ہے اب باہر نہیں نکلنا ہے اگر بارش ہو رہی ہے یا طوفان آ رہا ہے. اس کے اوپر غور و فکر، ریسرچ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا بہت سارا کچھ ہونا چاہیے. تو اسپیس ٹیکنالوجی یہاں پر کیسے جو ہے یہ استعمال ہوگا، یہ ایک ایریا ہے. اس کے علاوہ اور اب ٹیکنالوجی ہوگی کیا؟ وہ ٹیکنالوجی میں آپ کوئی مشینز بنانا چاہ رہے ہیں یا اسپیس میں جیسے ہمارا بھی ادھر سے وہ ناسا کی طرح کچھ بن جائے، کچھ ایسا ہو کام؟ ہمارے پاس اپنا ناسا ہے سپارکو کے نام سے، اور وہ تو ہے لیکن بڑے بہت اسٹرانگ ادارہ ہے. ایم شور یو
اگری ٹو دس. اور بہت رسپیکٹڈ ادارہ ہے. مطلب میری جب بھی کسی فورن اسپیس ایجنسی کسی شخص سے بات ہوتی ہے تو وہ بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ نہیں جی وی رسپیکٹ سپارکو. اچھا اسپارکو کی بات کر لیتے ہیں, چلیں ہم ناسا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں وہ کیا کام ہے جو ہو رہے ہیں, اور ہماری یوتھ کیا اس طرف آ رہی ہے, اور کیا ڈگریز ہیں, کیا وہ ہے جیسے بہت سے بچوں کو انٹرسٹ ابھی ہو رہا ہوگا, آپ جا کے ٹریننگز دے رہے ہیں, اسکولس میں جا رہے ہیں, تو وہ کیا بچے اسٹڈی کر کے ادھر جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیے سپارکو میں بہت ساری چیزیں یقیناً کلاسیفائڈ ہے جو شاید نہیں پتہ ان پبلک, مگر جو جنرلی اناؤنس کر دیا جاتا ہے ان میں سے ایک بہت زبردست چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 پاکستانی ایسٹروناٹس جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور ان کو بہت جلد اسپیس اسٹیشن پہ بھیج دیا جائے گا. That's my point. That's really جو great. چائنیز اسپیس اسٹیشن تیار ہے گردش کر زمین کے ارد گرد اسپیس پہ, تو اس میں بھیج دیا جائے گا. اور وہ ٹریننگ لے چکے ہیں. آئی گیس اینی ٹائم اس سال جو ہے نا اناؤنس ہو جائے گا کہ جی پاکستانی ایسٹروناٹس جو ہیں وہ جس اسپیس شپ میں جا رہے ہیں جس میں وہ اوتھینٹک ہے, وہ مطلب اتنی گارنٹی ہے وہ واپس بھی آئیں گے. جی جی جی, اصل میں یہ ٹیسٹڈ ہے کیونکہ چائنیز جو ہیں انہوں نے چائنیز اسپیس ایجنسی نے پہلے کئی لوگوں کو اسپیس اسٹیشن پہ رکھا ہے, اور اٹس اے ویری نیٹ اینڈ کلین تھنگ. اگر کوئی گوگل کر کے دیکھنا چاہے تو وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن, کیونکہ ہماری آڈینس کو یہ والی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس طرح سے بات کرنا, کیونکہ ابھی نہ ہمارے کوئی بیٹھے ہوئے سائنسدان ہمیں واچ کر رہے ہیں نہ کچھ, تو جو آڈینس ہے نا اس کو یہ باتیں یہ چیزیں زیادہ انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں. اب یہ والے کویشچن جو ہوتے ہیں نا میں آڈینس کے مائنڈ سے ابھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, کیونکہ ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ ہے, ٹوٹلی ابھی تک ہمارے پاکستان میں اتنا اسکوپ نہیں ہے. تو اگر ایسٹروناٹ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسپارکو میں اپرچونیٹیز ہیں, ہمارے بچے بھی اسپیس میں اور اس جن کو شوق ہے ٹیکنالوجی میں جانے کا وہ اس طرف آ سکتے ہیں, رائٹ. تو اس کے لیے کیا آپ ٹریننگس دے رہے ہیں, کیا وہ اسکلس ہیں جو ہونا ضروری ہیں, یا ڈگریز اس کے بعد وہ وہاں پر جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں تھوڑی سی لمبی تمہید سی بات ایگزیکٹلی یو ہیو ٹو, کیونکہ آپ کا ہی تو آج وہ کہتے ہیں نا یہ تو آپ کا سیشن چل رہا ہے, جتنا آپ بتائیں گے اتنا ہی وہ ایلیبوریٹ ہوگا. دیکھیے جب اسپیس کی بات کرتے ہیں میں آسان الفاظ میں تاکہ عام آدمی کو جو ہے بہت ایزیلی سمجھ میں آ سکے, پہلی چیز یہ کہ ہم اسپیس میں اگر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کا استعمال ہے تاکہ ہم جو ہے مدار میں جا سکیں, اس سے آگے چاند کی طرف یا مریخ کی طرف جا سکیں. پہلی چیز اس کے لیے ظاہر سی بات ہے راکٹس کی ضرورت ہے اور دیگر ٹیکنالوجی تاکہ وہاں پر زندہ رہ سکیں. جس طرح پانی کے نیچے آپ سانس نہیں لے سکتے تو آپ کو ایک اسکوبا ڈائیونگ کٹ چاہیے ہوتا ہے, یا آپ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنانا ہوتا ہے کہ آپ کو آکسیجن ملے. وہی چیز اسپیس میں ہے کہ اسپیس میں آکسیجن نہیں ہے, پہلی چیز. اب سانس لینے کی تو بات آ گئی, کھانا کہاں سے آئے گا, وہاں پر فوڈ کیسے بنے گا. اب میں لسٹ کیوں بنا رہا ہوں میں آگے بتاتا چلتا ہوں. دیکھیے اس کے بعد پھر چاند پہ پہنچ گئے, اب وہاں پر کرنا کیا ہے, کیا وہاں پر صرف پتھر دیکھنے کوئی ریسرچ کرنی ہے, یا وہاں پر پورا شہر بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر اس کو آباد کرنا ہے. مثال کے طور پہ اب میں کوئکلی ماضی کی چیز لے کے آگے بڑھوں گا, مگر یہ عام آدمی کو کہیں نہ کہیں کسی کتاب میں اگر پڑھا ہو کہ کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ جا کے دریافت کیا ایک لحاظ سے, ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں جس زمانے میں زمین کو فلیٹ سمجھا جاتا تھا, وہ اس نے کچھ کتابیں جس میں ہماری مسلمانوں کی کتابیں جو ہیں موجود ہیں, اس میں دیکھا کہ نہیں جی یہ اس کو پروف کیا گیا ہے کہ زمین گول ہے, تو میں چاہوں گا کہ میں انڈیا دریافت کر لوں. اس زمانے کے جو ان کو انڈیا سمجھ میں آتا تھا, تو ان کا کہ جی زمین گول ہے. اس نے یہ ہمت کی, لے کے گیا, مگر امریکہ تک پہنچ گیا. تو ہم لوگ کیونکہ ایکسپلوررز ہیں, وی نیڈ ٹو ایکسپلور, اینڈ ہمیں زمین سے باہر نکل کے اور جگہوں کو واپس ایکسپلور کرنا ہوگا. واپس کیوں کرنا ہوگا وہ بھی میں اگر ٹائم ملا تو میں ایکسپلین کر دوں گا, کیونکہ جب لوگ اکثر ایلینس کی بات کرتے تو میں وہ پھر سوچتا ہوں کہ اچھا اس کو کیسے. اچھا ایلینس ہیں ویسے, ہم خود ایلینس ہیں. ہمیں ایلین نہیں, ہم ہیومن بینگز ہیں. آپ بتائیں ایلینس ہیں ویسے ایگزسٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ہم خود ایلینس ہیں. لیکن جو ارتھ پہ رہتے ہیں وہ ایلینس ہو نہیں سکتے نا, ایلینس تو وہاں سے آئیں گے یا کہیں سے دوسرے. میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں جو اہل کتاب میں جو مانتے ہیں کہ جی حضرت آدم جو ہے اس کے بعد پھر ہم ان کے اولاد ہیں, تو حضرت آدم کو تو خود زمین پہ بھیجا گیا تھا. اچھا یہ بھی پوائنٹ ہے. اچھا نہیں ویسے اتنی جو ریسرچز ہوئیں اور اتنی موویز بنتی آ رہی ہیں شروع سے, واقعی کسی نے کسی ایلین کو دیکھا تو بنی ہے بس ایک دیکھیں میں مس بنا ہوا ہے. ہاں اس چیز کو میں اس کی تصدیق میں تو شاید نہ کر پاؤں, آئی ایم ناٹ دا رائٹ سورس فار دس, مگر یس شواہد بہت ہیں, بہت سارے ہیں. اور
اب وہ اوتھینٹک ہیں نہیں ہاں ہیں. وہ ایلینس ہیں کہ دوسری مخلوقات ہیں کیونکہ الاٹ آف کریچرز ان دس یونیورس اینڈ ورلڈ. تو یہ نہیں آپ ہر فارم میں. ہاں تو اسپیس ٹیک والی آپ کی جو بات تھی, تو دیکھیے اب چاند پہ چلے گئے, چاند پہ شہر بنانا ہے. شہر بنانا ہے تو اس کا مطلب پوری زمین پہ جو آپ کے رہن سہن کا اسٹائل ہے, لباس کیا پہنا ہے وغیرہ. سو اسپیس ٹیکنالوجی صرف ایسٹروناٹ بننے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک اپرچونٹی ہے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے, نقل مکانی کرنے کے لیے. اور اس میں پھر آپ کو آرکیٹیکٹ بھی چاہیے, آپ کو فیشن ڈیزائنر بھی چاہیے. امریکہ میں MIT چاند پہ جانے کے لیے کوئی فیشن ڈیزائنر چاہیے جس نے ایسٹروناٹ سوٹ ڈیزائن کیا. پہلے تو وہ سائنٹسٹ تھا, اب نیومن اور اس طرح کے کئی ڈیزائنرز ہیں جنہوں نے ڈیزائنر سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کر لی. اور اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی اتنے بھاری بھرکم سوٹ کے ساتھ تو کوئی آدمی آرام سے نہیں, آدمی عورت ہو نہیں موو کر سکتا. تو اب اس کو کیسے بہتر کیا جا سکے, اس کے اندر ٹیکنالوجی, اٹس اے ٹیکنالوجی اگین. جی ایک چیز یہ ہو گئی. سو اس کے علاوہ فوڈ کی میں نے جیسے بات کی, تو جو فوڈ ایکسپرٹس ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ اسپیس میں, کیونکہ ٹیسٹ بڈ آپ کا کام نہیں کرتا, اب اسپیس میں آپ کو ٹیسٹ نہیں محسوس ہوگا, تو اب آپ کو کون سا فوڈ لے کے جانا ہے تاکہ. اچھا یہ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, ایک وہ کہتے ہیں نا کوشچنس بہت شرارتی ٹائپ کے آتے ہیں آپ کے دماغ میں. اب یہ بتائیں کہ اتنے عرصے سے لوگ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیس میں کام ہو رہا ہے, بہت سارے ممالک کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ناسا بھی کر رہا ہے, آج تک کہیں اور رہن سہن کا انتظام نہیں ہو پایا ان سے. تو ابھی کون سے تیر مار لیں گے ہم, کیوں نہیں, اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ کہیں اور لائف پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس کی جگہ کوئی اور ریسرچ کیوں نہیں کرتے, ہم صرف رہنے سہنے کے اوپر ہی کیوں فوکس کر کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پہلی چیز کوئکلی رہنے سہن کی, کیونکہ ہم بطور ایز ہیومنس, انسان کے طور پہ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ویسے ہی جانا ہے. ساری زندگی کوئی بھی اگر سارے دیہی علاقے میں ہوتے تو یہ شہر آباد نہیں ہوتے. شہر آباد ہوئے ہی ہیں کیونکہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اگر دیکھا جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو پورا زمین آباد اسی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے کہ کئی کونوں پہ جائیں گے تو آپ کو انسان ملے گا. اب کیونکہ کونے ختم ہو گئے تو اب کہیں اور جانا ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اسپیس میں لائف کی پاسبلٹی تو اب بہت زیادہ ممکن ہو گئی ہے, کیونکہ زمین کی طرح کے ایکزو پلانٹس اور پلانیٹری سسٹمز موجود نظر آ گئے ہیں ہمارے سولر سسٹم کی طرح, جہاں پر ممکن ہے, بس دور بہت ہیں. تو اب ادھر تک پہنچنا اور یہ ادھر کسی سے رابطہ قائم کرنا, اور کس طریقے سے رابطہ قائم کرنا ہوگا, کون سی زبان بول رہے ہوں گے, کیا کر رہے ہوں گے, یہ تحقیق کر کے ہی پتہ چلے گا. مگر ڈیفینیٹلی جیمز ویب ایٹسیٹرا اور بہت سارے جو ٹیلیسکوپس ہیں پاورفل, چاہے وہ زمین پہ ہوں یا اسپیس میں ہوں, انہوں نے باقاعدہ ہمیں جو ہے پرووائڈ کیا یہ انفارمیشن اس کے ذرائع ان کی امیجری سے کہ جی ایکزو پلانیٹری سسٹمز موجود ہیں, ایکزو پلانٹس موجود ہیں رادر, جہاں پر لائف ممکن ہے. لائف ممکن ہے. تو کوئی ایسا کلو کہ جیسے مارس کا بہت زیادہ فیمس ہوا کہ جی مارس پہ زندہ رہا جا سکتا ہے, اس کے حوالے سے کوئی آگے پروگریس ہوئی ہو؟ جی ہاں. سو مارس پہ جانے کے لیے اور رہن سہن کے لیے, اور دوسری چیز کیا مارس کے زمینی کہنا چاہیے کیا لیول پہ سرفیس سے بلو سرفیس کوئی لائف ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے, ان سارے ایریاز میں ریسرچ ہو رہی ہے. اور اسی کے لیے وہاں پر جو ہے سیٹلائٹس بھی بھیجے جا رہے ہیں, آن گراؤنڈ روورز بھیجے جا رہے ہیں تاکہ وہ وہاں کی مٹی کا اور زمین کا اور دیگر چیزوں کی انالیسس کر سکیں, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ مارس پہ رہائش کے لیے جو رہائش کا ایک پورا سلسلہ ہو سکتا ہے وہاں کی آب و ہوا کو ذہن میں رکھتے ہوئے, تو وہ بھی پاکستانیوں نے ہی جو ہے کے پاس ہی ایک اس کا پیٹنٹ ہے. تو ریسرچ کر کے پاکستانی ایک کمپنی مریخ ڈائنامکس, انہوں نے ہی یہ پرپوز کیا تھا, اینڈ اٹس ورلڈلی مطلب گلوبلی ایکسیپٹیڈ کہ جی مارس پہ اگر رہن سہن قائم کیا جائے گا تو اس اسٹرکچر کو رکھا جائے گا کہ وہ سسٹینیبل زیادہ ہوگا وہاں پر آب و ہوا کی وجہ سے, کیونکہ آکسیجن نیچرلی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پیدا کرنا ہے. تو یعنی کہ اتنا جو سائنٹسٹ جو ہیں وہ اتنی ریسرچ کر رہے ہیں, اسپیس میں اتنا کام ہو رہا ہے, تو وہ موویز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک آتی ہیں کہ جی اس میں صرف وہ لوگ جائیں گے جس طرح یہاں پر جن کے پاس ہیلیز ہیں, صرف وہ فیملیز کچھ ہی جا پائیں گی اتنی دور, اور کیپسولز بنیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اسپیس کی جتنی موویز آتی ہیں وہ کیپسولز میں ان کو
پتہ نہیں ان کو نیند دے دی جائے گی کیا, اور وہ اتنا ٹائم لگے گا اوپر جانے میں, اور اس سے اسپیشل ایک اسپیس شپ میں وہ جائیں گے, اور وہ کچھ لوگ بچیں گے, ٹھیک ہے, جب دنیا ختم ہو جائے گی تو ہم وہاں چلے جائیں گے. تو کیا واقعی میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, جو اتنی موویز بن رہی ہیں, اتنا اس کے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں, تو اسی طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اسی طرح جائیں گے؟ جی اچھا, یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ مطلب حتمی طور پہ نہیں ہے, ریسرچ ضرور ہو رہی ہے, اور کئی کمپنیز فارم ہوئی ہیں جنہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ اچھا ہیومن لائف کی ایک ٹائم لمٹ ہے, پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے, اب بیچ میں اگر اس کو پاز کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, اس کو سلا دیا جائے مگر لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے. اور وہی جو آپ کیپسول کی بات کری کہ اس میں جب تک وہ سو رہا ہے یا سو رہی ہے جو بھی انسان کے, اچھا وہ اس تھنکنگ کے ساتھ, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ وہ موویز بن رہی ہیں کہ اس کو یہ سجیشن ہے. میں دیکھیے, اور یہ ہوتا یہ ہے کہ تھنکرز, کریٹو تھنکرز یہ پہلے اپنی سوچ یا خیال سے جو ہے کچھ نہ کچھ کانسیپٹ بناتے ہیں, اور اس سے انسپائرڈ انجینئرز اینڈ سائنٹسٹ پھر اس کو جو ہے نا ایکچوئل ریالٹی بناتے ہیں. مطلب اگر یہ اسمارٹ واچ ہے تو یہ 1960-70s میں اسٹار ٹریک میں جو ہے یہ صرف یہ ہوتا تھا بیم می اپ اسپاک, ہاں جی, اور وہ ویڈیو کال ہو رہی ہے. اب یہ مطلب کامن چیز ہے. تو جس نے یہ بنایا تھا اس وقت شاید اس کو لوگ ڈیمنٹڈ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں, گھڑی سے کون بات کرے گا. ایسے ہی ہے, جو ٹیکنالوجی اسٹارٹ میں آتی ہے وہ بہت آپ کو لگتی ہے یہ کیا ہے, مطلب اس پہ انبلیویبل ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس پہ آپ کو بلیو آتا ہے. میڈیا کا جو, اور میڈیا کے اسٹوڈنٹس کا خاص طور پہ, اگر مجھے ممکن ہو سکے میں لٹرلی یہ کہوں گا کہ اس وقت یونیورسٹیز کالجز میں جتنے میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا لے سکتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ وہ جو ہے ریگولر ساز بہو اور اس طرح کے ڈرامے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آگے بڑھ چڑھ کے اس کو کر رہے ہیں, لٹرلی سائنس فکشن کی طرف آئے. پوری مارکیٹ کھلی انتظار کر رہی ہے کہ جی کوئی آئے. اور تو اس کے لیے کون سی ڈگری ہے اسپیسیفک جو بچے انٹرسٹ لے رہے ہیں, ابھی آپ کی باتیں سن کے وہ اس طرف آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ نے کریٹو سائڈ پہ جانا ہے, میڈیا اسٹڈیز, میڈیا سائنسز بہت ہے, اس کو کرنے کے بعد پھر اٹس آل اباؤٹ آپ کس طرح سے سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں اس میں پی ایچ ڈی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اینیمیشنز میں کریں, فلم میکنگ میں کریں, دیٹس یور چوائس. اسپیسیفکلی اگر آپ نے اسپیس ریلیٹڈ ریسرچ کرنی ہے تو ایک مخصوص ڈگری نہیں ہے. اسٹارٹ کے لیے اسپیس سائنسز, ایروسپیس انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ ایک اچھی گراؤنڈز بلڈ کرتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے الٹیمیٹلی کیونکہ اسپیس میں جانا ہی ہے تو آپ نے پھر جو ہے ایک اسپیسیفک اس میں جانا ہوگا. اگر آپ نے مثال کے طور پہ کمیونیکیشن کی طرف جانا ہے, سیٹلائٹ انجینئرنگ کی طرف, ٹیلکو کی طرف جائیں. دوسری طرف اگر آپ نے کلائمیٹ چینج اور اس پہ سمجھنا ہے تو پھر آپ چاہے جیولوجیکل سائنسز کی طرف چلے جائیں. کلائمیٹ چینج کے بالخصوص جو یہ اسپیسیفک ماسٹرز ہے, پی ایچ ڈی ہے, اس کی طرف چلے جائیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے جو ہے سیٹلائٹ انجینئرنگ اسپیسیفکلی کی ہوئی ہے تو دیٹس یور چوائس. اگر آپ نے پروپلشن پہ کام کیا ہوا ہے تو آپ نے راکٹس کیسے بنانے ہیں اور پھر اسپیس میں کیسے بھیجنا ہے. تو ایک نہیں ہے, یہ لٹرلی اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے, اور بے تحاشا ڈگریز ہیں جو اسپیس میں کام آتی ہیں. اور اسپیس میں صرف اسپیس پڑھا ہوا شخص نہیں بھیجا جاتا, اس کے علاوہ بھی سے پڑھائی کی ہو, ظاہر سی بات ہے, اور اس میں ایکسپرٹ ہو, اس کو پھر ٹرین کر کے اس اسپیس میں بھیجا جاتا ہے کہ جی اس پہ ریسرچ کر لیں. سپارکو نے ایک بڑا زبردست قسم کا پوسٹر فلوٹ کیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جی آپ کوئی بھی ہو, کوئی بھی پڑھائی کرتے ہو, ہمیں بتائیں کہ اسپیس اسٹیشن پہ کون سی ریسرچ ہونی چاہیے, ہم وہ ریسرچ لے کے چلے جائیں. چاہے وہ مینڈک آپ اسپیس میں لے جائیں یا مچھلی اسپیس میں لے جائیں, اور وہ دیکھتے ہیں. مچھلی تو بیچاری زمین پہ نہیں زندہ رہ سکتی, وہ اسپیس میں کیسے رہے گی؟ رہے گی, بالکل رہے گی. دیکھیے آپ اس کو پانی کے اندر رکھیں, ہاں اوکے, تو وہ اس نے پانی میں لے کے جائیں. ہاں, اور اس کے اوپر ایک بڑی زبردست ریسرچ ہوئی ہے کہ آپ مچھلی نہ لے کے جائیں, مچھلی کے انڈے لے کے جائیں. وہ جب وہاں پر تو ایسی کوئی ریسرچ ہوئی ابھی تک کہ کچھ ایسا کام ہو رہا ہے ابھی اس کے اوپر؟ پراپر ایک آرگنائزیشن ہے یورپ میں جس نے مطلب تیار کر کے رکھ لی ہے کہ جی فش فارمنگ چاند پہ کیسے کی جائے گی. اور چاند کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان بھی سگنیٹری ہے. چائنیز انیشیٹو ہے ILRS کے نام سے, انٹرنیشنل لورر ریسرچ اسٹیشن کہلائے گا یہ. اور تو آپ کام کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ بھی؟ آپ چائنا گیا ہوں, چائنا کے ساتھ کام نہیں کر رہا. چائنا سپارکو کے ساتھ, سپارکو اور باقی دیگر اداروں کے ساتھ کام تو سب کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ ون وے اور دی ادر بٹ ناٹ کانٹریکچوئل. ہوپفلی ذرائع بنا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے, ہمارے لیے تو صرف نہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور دیگر کمپنیز کے لیے بھی.
دیٹس گریٹ. اچھا افتخار صاحب کوئی میسج دینا چاہیں گے ان بچوں کو, اپنی اس یوتھ کو جو ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہ رہی ہے یا اسپیس کی طرف, جس بھی ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہ رہی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ راستے اتنے کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہیں, ڈگریز کی اتنی کمپلیکیشنس ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایجوکیشنسٹ آئے ہوئے تھے, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ابھی ہمارا بچہ تو میٹرک اور او لیول میں ہی پھنسا بیٹھا ہے, اسے یہی نہیں سمجھ آتا کس طرف جائے. تو کیا وہ کیا, خیر وہ تو پورا کا پورا سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو آئی تھنک 3rd یا 4th گریڈ میں اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی تمہاری فیلڈ کیا ہے, اسے اسی سے ریلیٹڈ پڑھانا چاہیے. ہم کیوں اتنے سارے سبجیکٹس اس کے اوپر تھوپ دیتے ہیں؟ کیوں یہ سسٹم چل رہا ہے کہ آپ نے اگر فزکس اور میتھس بھی کرنا تو ساتھ کیمسٹری رکھنی ہے, ٹھیک ہے, رکھنی ہی رکھنی ہے, آپ کے اوپر بس ایک عذاب ہے اس کو رکھنے کا. اچھا, اور اگر آپ نے میٹرک سسٹم میں جانا پھر تو سارے سبجیکٹس پڑھنے ہیں, آپ کو کچھ بھی آف نہیں ہے. تو آخر کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزیں خیر ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن آپ کیا سجیسٹ کریں گے اپنی یوتھ کو؟ میں اوکے ٹھیک ہے. سو یوتھ کو پہلی چیز جو سب سے اہم ہے, اور یوتھ کے لیے میسج بھی یہی ہوگا کہ اگر آپ جب تک سسٹم کا حصہ ہیں تب تک آپ سسٹم میں امپروومنٹ نہیں لا سکتے. آپ سسٹم کو سمجھیں, چاہے وہ او لیولس کا سسٹم ہے یا جو پرانا ہمارا روایتی سسٹم جیسا بھی ہے پاکستان کا, اس میں اگر آپ نے جدت پیدا کرنی ہے تو آپ کو ہولسٹک ویو کے ساتھ آنا ہوگا کہ اچھا یہ ہے, اور باقی چیزیں اس کی کمپیریٹیو انالیسس کر کے اس کو بہتر کیا جا سکے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ آگے کرنا کیا ہے, یو نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف, ناٹ آؤٹ آف دا باکس. میں اسپیس کو واپس لے کے آتا ہوں کہ آؤٹ آف دس ورلڈ تھنک کریں. اگر آپ گوگل میپ یوز کرتے ہیں, آپ زوم آؤٹ کرتے چلے جائیں تو آپ کو زمین ایک چھوٹا سا بال نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر آپ کو سارے زمینی پرابلمس کے جی میں کیا پک کروں کیا کروں سب چھوٹے لگیں گے. پرابلمس چھوٹی ہوں گی, آپ اس کو زیادہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو مسائل بھاری نہیں لگیں گے. چاہے ہر بچہ, اب میرے پاس کئی اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور مجھ سے یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی مجھے فائنل ایئر پروجیکٹ کیا کرنا چاہیے اور مجھے ریسرچ کس چیز میں. تو آپ ستارے کے اوپر کسی بھی ستارے پہ انگلی کر لیں, اس اربوں میں بھی میں کہوں نا کہ اربوں ستارے موجود ہیں تو یہ بھی کم ہوگا. تو آپ اس کسی پہ بھی ریسرچ کر لیں, کسی نے نہیں کیا ہوا. آپ زمین پہ ضروری ہے کہ کسی چیز پہ ریسرچ کریں جو آپ کو صرف زمین پہ نظر ہے یا آسمان کی طرف دیکھیں. تو ریسرچ کے لیے, جابس کے لیے مواقع, اسپیس جو ہے نا جابس کے لیے, ریسرچ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے اوپن ہے. اوپن ہے جی, آپ کے لیے اپرچونیٹیز اوپن ہیں, بس آپ کو خود فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہارڈ ورک بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ افتخار صاحب, آپ شو پر آئے, بہت اچھا لگا, بہت انٹرسٹنگ گپ شپ رہی آپ کے ساتھ. آئی ہوپ کہ ہمارے یوتھ کے لیے بہت فائدہ ہو. ان کو یہ ویسے یہ آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے, اجازت چاہیں گے, اللہ حافظ.